السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پڑھ رہے ہیں ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن، صفحہ نمبر 27، سورۃ البقرہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تفسیر پڑھا تھا اور آج ہم وہاں سے آگے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین، پرہیزگار وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما، اور اس چیز سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزل الیک، جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما، اور اس چیز پر، انزل من قبلک، جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وجہ تسمیہ، اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے اور قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا دوسرا نمبر ہے۔ دیکھیں جہاں پر سورۃ بقرہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہاں پر سورۃ البقرہ لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے 2 کا ہندسہ ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس سورہ کا دوسرا نمبر ہے اور سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے۔ اس سورہ کا نام بقرہ ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں، یعنی نر اور مادہ دونوں پر بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عامیل نامی ایک شخص کو اس کے بھتیجوں یا چچا زاد بھائیوں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر قتل کر دیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ فیصلہ تو گواہوں پر ہوتا ہے اور موقع کا گواہ تو کوئی نہیں ہے، لہٰذا بات آئی گئی ہو جائے گی۔ چنانچہ قتل کرنے کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، چچا کو کسی نے قتل کیا، کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ہماری داد رسی کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَاذْبَحُوا بَقَرَةً، پس تم گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ مثلاً دل، اس مردے کو مارو، وہ زندہ ہو کر خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے کافی لیت اور لعل کے بعد گائے کو ذبح کیا تھا۔ جب اس کا ایک حصہ مردے کو مارا گیا تو اس نے بتایا کہ میرے قاتل فلاں ہیں۔ چونکہ اس سورہ میں اس بقرہ کا ذکر ہے اس لیے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، یعنی وہ سورہ جس میں گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ اگرچہ سورہ میں اور بھی کئی واقعات ہیں، مگر اس واقعہ کی مناسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔
یہ سورہ قرآن کریم کی تمام صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اور لفظ مدینہ کے بعد 87 کا ہندسہ ہے لکھا ہوا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورہ کا 87واں نمبر ہے۔ اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ الف لام میم مستقل آیت کریمہ ہے اور اس میں 3 حرف ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور قرآن کریم سننے والے کو بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم الگ ایک حرف ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے والا 30 نیکیوں کا حقدار ہے۔ ذخیرۃ الجانان۔ اسی طرح سننے والا بھی 30 نیکیوں کا حقدار ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یہاں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کسی جگہ یاسین ہے، اور کہیں طٰہٰ ہے، اور کہیں حامیم ہے۔ اور آگے حروف مقطعات کا معنی یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آگے ہم جو درس شروع کریں گے حروف مقطعات کے معنی سے شروع کریں گے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے اس پڑھے ہوئے عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔